بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں، خواہشات اور لذات کے ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالیٰ شانو کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا کبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ تھا۔ اس قبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں قبے سے باہر مجتمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو شطرنج چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ تھا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی خوشبوئیں جو زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی، عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات وہ حسب معمول اپنے قبے میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، اور قبے کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پر اگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ پوچھا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا کہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آیت بتائی۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم۔ سورہ تطفیف، جن کا ترجمہ یہ ہے بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سربہ مہر جس پر مشک کی مہر ہوں گی ملیں گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ نعمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہے اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوں گی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جائے
ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسیریا ہے جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہے، ان کے استر متبیز ریشم کے ہوں گے، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیا لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی ان مسیروں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی، کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے، وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغویات نہ سنیں گے، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین بھی پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کہ جہاں چائے بیٹھے ساری جگہ صدر نشین ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے، اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوں گی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دین کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام روئے زمین کا آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دیں گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ شانو سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ شانو کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور اپنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی، جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیا اور بہت سے فروخت کر ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالیٰ شانو نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو،
میرا حال بھی مجھے کو معلوم ہے۔ میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانی کی ہے، بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا۔ مکے کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا، میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزری جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکیاں ساری جاتی رہی کہ کچھ بھی نہ کمایا اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوں گی، یعنی مرنے کے بعد۔ میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوں گا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوں گا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا۔ اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔